ابا نے فوراً ہمیں کہا کہ آپ تیار ہو جائیں اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں. تو میری ماں نے اور مجھے بڑی بہنیں تھیں, انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ پوچھیں نہیں, میں ٹانگیں لاتا ہوں 2, آپ سارے اس میں بیٹھیں اور ہم جا رہے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے, اسی دن ہمارے محلے پر حملہ ہوا اور ہم جا چکے تھے. میری پیدائش امرتسر میں ہوئی, امرتسر شہر میں. مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ نہیں یاد ہے, لیکن یہ 1938 ہے, سن یہی ہے. اس وقت پورے پنجاب میں لاہور کے بعد وہ سب سے بڑا شہر تھا پنجاب کا, اور آبادی بھی اچھی خاصی تھی. اور بالکل شہر اسی طرح کا تھا جیسے اندرون لاہور ہے. جیسے اندرون لاہور کے 12 دروازے ہیں, اسی طرح اس شہر کے بھی 12 دروازے تھے. اور اس شہر میں بڑے مشاغل تھے لوگوں کے. ایک کلچرل سٹی تھی, سب سے زیادہ وہ پہلوانوں کی وجہ سے مشہور تھے. اس کے بعد خطیب تھے, بڑے سے بڑا وہاں اوریٹر پیدا ہوا ہے اس شہر میں. بہت شاعر پیدا ہوئے ہیں, نون پوئٹس, میوزک کے ماسٹرز پیدا ہوئے ہیں. کلچرل سٹی تھا وہ ہر اعتبار سے. سنیما تھے خاصے زیادہ, سنیما ہاؤسز, اور اس وقت ان کو ٹاکیز کہتے تھے. ٹاکیز, نشاط ٹاکیز, امرت ٹاکیز, رائل ٹاکیز, چترا ٹاکیز, یہ ایکچوئل نام ہے, مجھے اس وقت کے یاد ہیں. بڑا امن کا زمانہ تھا. امن کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو اغوا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس لیے والدین بھی جو تھے نا, بچہ سلپ کر کے چلا گیا تو ان کو پتہ ہوتا تھا واپس آ جائے گا. اور میرا مشغلہ یہ تھا کہ میں سنیما ہاؤسز میں جا کے وہاں جو تصویریں لگی ہوتی تھی باہر, ان کو دیکھا کرتا تھا. اور دوسرا میرا مشغلہ یہ تھا کہ وہاں وال چاکنگ جو ہوتی ہے نا, یعنی سنیما کے جو لکھتے تھے کاتب آ کر, ان کو میں بڑے شوق سے دیکھا کرتا تھا. یعنی وہ آئے ہیں, انہوں نے جناب 2 بالٹیاں پکڑی ہوئی ہیں, ایک میں سفیدی ہے, ایک میں رنگ ہے سیاہ, ایک میں سرخ ہے. وہ لکھتے تھے, میں دیکھتا تھا یہ کیسے لکھتے ہیں, اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا. وہاں تہوار ہندوؤں کے بھی ہوتے تھے, مسلمانوں کے بھی ہوتے تھے. دیوالی میں یہ ہوتا تھا کہ سارا شہر روشن ہوتا تھا, چراغاں ہوتا تھا, بہت اچھا لگتا تھا. اور ہولی میں یہ تھا کہ اکثر مسلمان ہندو فسادات ہو جاتے تھے, اور اکثر استاد اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے بہت سخت ہوتے تھے. وہ بچوں سے شفقت کا برتاؤ نہیں کرتے تھے, سختی کرتے تھے. تو میں جب اسکول میں داخل ہوا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ بعض اوقات استاد بچوں کو بہت بری طرح مارتے ہیں. تو میں باغی ہو گیا اور میں نے اپنی والدہ سے کہا, میری والدہ خود اسکول ٹیچرس تھی, میں نے کہا جی میں نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں کہ میرے اسکول میں میرے ساتھ چلے جایا کریں. گرلز اسکول تھا, میں وہاں چلا جاتا تھا ان کے ساتھ, اور مجھے تھوڑا سا پڑھنا آ گیا تھا. تو یہ بچوں کا ایک اخبار پھول نکلتا تھا جس کے مشہور غلام عباس بعد کے افسانہ نگار بڑے وہ ایڈیٹر تھے. مجھے نہیں پتا تھا اس وقت, لیکن میں تھوڑی اردو پڑھ لیتا تھا. دوبارہ مجھے تعلیم کی طرف راغب کیا گیا. تو ہوتا یہ تھا کہ استاد ریاضی میں تو مجھے کوئی ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے, لیکن اردو کی وجہ سے میری جان بچ جاتی تھی. اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ دوسری ہی میں پڑھ لیتا تھا کتاب وتاب, تو ایسا کرتے تھے کہ خود استاد غائب ہو گیا اور مجھے کہتے تھے کہ جی آپ پڑھیں اور بچے آپ کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے. میں نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سنا ہے وہ یہ ہے کہ 20-30 سال پہلے, یعنی میرے بزرگوں کی جوانی میں سمجھ لیں, ہندو مسلم تعلقات اچھے تھے. اور خاص طور پر 1916 کے بعد تعلقات بہت امپروو کر گئے تھے دونوں قوموں. لیکن رفتہ رفتہ پھر تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے. تو میں نے جو حالات دیکھے ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جب ٹینشن بہت عروج پر تھی دونوں قوموں. ایک تو سبب یہ تھا کہ جو انٹچیبلٹی ہے نا, جس کو چھوت چھات کہتے ہیں, وہ ہمیں
اچھوت سمجھتے تھے پریکٹیکلی. جس نے وہ ماحول نہیں دیکھا اسے اندازہ نہیں ہو سکتا. مثلا میں کسی بچے کے ساتھ پڑھتا ہوں اسکول میں، ہندو بچہ ہے، میرے گھر کے ساتھ رہتا ہے، میں کھیلتے کھیلتے اگر اس کے گھر میں گھس جاتا تھا تو ہمارا جس طرح استقبال کیا جاتا مجھے کبھی نہیں بھولا. اسی طرح آپ نے یہ سنا ہوگا کہ باغوں میں یا پارکوں میں جب آپ گھوم پھر کے آتے ہیں تو پیاس لگی ہوئی ہوتی، تو پانی کے لیے کنواں ہے یا جو بھی ہے، گلاس ایک پڑا ہوا ہے، وہ ہندوؤں کے لیے ہے، مسلمان اس میں نہیں پی سکتے پانی. اور اس کے لیے ایک کھوکھلا بانس ہوتا تھا، بیمبو، وہ مسلمانوں کے لیے ہوتا تھا. اس میں اوپر سے پانی ڈالا جاتا تھا اور ہم ایسے ہاتھ کر کے پیتے تھے. یہ یعنی ایک بہت بڑا سبب ہے جو ہندو مسلم میں اختلاف رہا ہے، یہ چھوت چھات جس کو کہتے ہیں یہ تھا. تو میرے زمانے میں یہ بہت عروج پر پہنچ چکا تھا، اور ریلوے اسٹیشنوں پر ادھر پانی پڑا ہوا ہے ہندو پانی، ادھر پانی پڑا ہوا ہے مسلم پانی. تو اس وجہ سے نا پھر مسلمان جو تھے نا، وہ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کچھ بنے گا ہی تو ہمارا کچھ بنے گا. تو اس لیے پولیٹیکل جلسے اور ان سب میں تو میرے والد کو خاص طور پر اس کا بہت شوق تھا. وہ 1919 میں جو جلیاں والا باغ وہاں کا مشہور باغ تھا، وہاں ایک جلوس تھا ہندو مسلمانوں کا اکٹھا ہی. تو اس پر جنرل ڈائر نے فوج کو کہا تھا کہ گولیاں چلا دو، اور ان کے پاس جتنی بھی گولیاں تھیں وہ سب خالی انہوں نے کر دی، اور انسٹنٹلی 1000 آدمی مر گیا تھا وہاں. اس میں خود میرے والد جن کی عمر 19 سال تھی اس وقت، وہ موجود تھے، اور وہاں سے وہ فرار ہو کے بچ بچا کے آ گئے تھے. پھر ان کو دلچسپی رہی، سیاسی جلسوں میں بہت جاتے تھے. مثلا قائد اعظم نے تقسیم ملک کے فوراً بعد اکتوبر 1947 میں پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈز میں ایک جلسہ کیا تھا. اس میں مجھے بالکل یاد ہے ایک سٹیج کہاں لگا ہوا تھا، کہاں قائد اعظم کھڑے تھے، لوگ کس طرح پھیلے ہوئے تھے، مدرسۃ البنات تک ہجوم تھا سارا لوگوں کا، اگرچہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا تھا. قائد اعظم جو ہیں کہیں 1912، 13، 14 سے ہندوستان کی سیاست میں آئے تھے وہ. لیکن جس وقت میں نے ان کے بارے میں سنا یا دیکھا ہے تو اس وقت بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی یہ سمجھتی تھی کہ صرف یہ لیڈر ہے جو ہمیں آگے لے کر چلے گا، اور باقی کسی پر ان کو اعتماد نہیں تھا. اس لیے جب 45-46 کا الیکشن ہوا، یعنی صوبائی الیکشن بھی ہوا اور نیشنل الیکشن بھی ہوا، دونوں ہوئے تھے یکے بعد دیگرے. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں، شاید اب نئی پود کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس زمانے میں ہر آدمی کا ووٹ نہیں ہوتا تھا، ہر ایڈلٹ کا ووٹ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں ووٹ کی کوالیفیکیشن تھی. کوالیفیکیشن یہ تھی کہ یا ایک خاص حد تک وہ پڑھا لکھا ہو، مثلا میٹرک ہو کم از کم، یا صاحب جائیداد ہو، اور کوئی شخص ووٹر نہیں ہو سکتا. اس لیے پورے ضلع میں بمشکل 2-2.5 ہزار ووٹ ہوتا تھا. یہ وہ الیکشن تھا 45-46 کا جو میں نے دیکھا ہے. اس لیے ووٹ دینے والے کم ہوتے تھے اور ان کے پیچھے نعرے لگانے والے زیادہ ہوتے تھے. چنانچہ یہ مجھے یاد ہے کہ وہ 1-2 ووٹر ٹانگے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پولنگ اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے ایک ہجوم ہے لوگوں کا، انہیں سب جھنڈیاں پکڑی ہوئی ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. اور ہم بچے تھے، ہم بھی بھاگتے تھے ان کے پیچھے. اور جب اس کا نتیجہ نکلا تو لوگوں کو حیرانی نہیں ہوئی، وہ توقع کر رہے تھے کہ یہ مسلم لیگ سویپ کرے گی، اور انہوں نے کیا بھی. مارچ 1947 میں امرتسر میں فسادات شروع ہو گئے تھے. ابھی میرا امتحان نہیں ہوا تھا، مارچ کا شروع ہی تھا، شاید 7 مارچ تھی اگر مجھے ٹھیک یاد ہے. تو میرے والد کو ایک دن خیال آیا بیٹھے بیٹھے کہ یہ فساد یہاں شروع ہو جائے گا
اور ہمارا محلہ جو تھا وہ ہندوؤں سکھوں میں گھرا ہوا تھا. ہم گولڈن ٹیمپل کے قریب رہتے تھے. کہنے لگے میرے تایا رہتے تھے ایک ایسے محلے میں جو مسلمانوں کا محفوظ محلہ تھا, وہاں ساری آبادی مسلم تھی. تو میرے ابا نے فوراً ہمیں کہا کہ آپ تیار ہو جائیں اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں. تو میری ماں نے اور میری بڑی بہنیں تھیں, انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ پوچھیں نہیں, میں ٹانگیں لاتا ہوں 2, آپ سارے اس میں بیٹھیں اور ہم جا رہے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے, اسی دن ہمارے محلے پر حملہ ہوا اور ہم جا چکے تھے, لیکن محلے میں بہت لوگ مرے اور بہت زخمی ہوئے. بات صورت ہم وہاں پہنچ گئے. اس علاقے کو کہتے تھے شریف پورہ, وہ جی ٹی روڈ کے بالکل ساتھ تھا, اور اس کے عقب میں ریلوے ٹریکس تھے. وہاں سے امرتسر ریلوے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا. تو 6 مہینے ہم نے وہاں گزارے. فسادات 6 مہینے جاری رہے, یہاں تک کہ تقسیم کا اعلان ہوا. اور اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ امرتسر ہندوستان کو مل گیا ہے. پہلے کنفیوژن تھا یہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ امرتسر کی آبادی ساری, یعنی ہندو, عیسائی, سکھ ملا کر 50% تھی. 50% مسلمان تھے. اس لیے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید پاکستان کو مل جائے گا. لیکن جب پتہ چلا کہ نہیں ملا, پھر لوگ وہاں سے موو کرنا شروع کر دیا انہوں نے پاکستان کی. لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کوشش کرتے تھے کہ وہاں سے نکل کے بارڈر پر پہنچ جائیں, اور اس میں بہت لوگ مر گئے کیونکہ کوئی ٹرک میں بیٹھ گیا, کوئی راستے میں حملہ ہوا, اس کو مار دیا. پھر حکومت پاکستان نے تقسیم ملک کے چند دن کے بعد ہندوستان کے ساتھ کچھ طے کیا, اور لاہور سے ٹرینز امرتسر چلی جاتی تھیں. وہ ریلوے ٹریک تھا پیچھے, میں نے آپ کو بتایا ہے, وہاں ٹرین رکتی تھی, اسٹیشن پر نہیں, وہاں رک جاتی تھی. اور لوگ وہاں سے بھر جاتے تھے گاڑی میں, چھتوں پر بیٹھ جاتے تھے, ٹرین روانہ ہو جاتی تھی, اور ہر ٹرین پر راستے میں حملہ ہوتا تھا. حکومت پاکستان نے احتیاطاً یہ بھی کیا ہوا تھا کہ 8-10 بلوچ ریجمنٹ کے فوجی وہاں بٹھا دیتے تھے ہر ٹرین. تو وہ پھر بعض اوقات ضرورت پڑتی تھی تو گولیاں بھی چلا دیتے تھے, تو ٹرین پھر لاہور پہنچ جاتی تھی. تو اس طرح سے وہ زمانہ میں نے گزارا ہے. اس وقت بہت بے سر و سامانی تھی لوگوں میں. بے سر و سامانی ایسی تھی کہ بعض اوقات فاقے کرنے پڑتے تھے. یہ والٹن روڈ جو ہے یہاں سے قریب ہے ہمارے, اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ کبھی ہم ان کے قریب رہیں گے کبھی. یہاں دور دور تک خیمے لگے ہوئے تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بھوکے پیاسے بھارت سے آتے تھے. کوئی زخمی ہے, کوئی کچھ ہے, کسی کے عزیز و اقارب سارے مر گئے, ایک بچ کے آ گیا, وہ بیٹھے ہوئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ بڑی اچھی بات ہے. اچھی بات یہ ہے کہ لاہور کے لوگ رضاکارانہ طور پر دن رات محلوں میں جا کر روٹیاں, سالن, کپڑے, ضرورت کی چیزیں اکٹھی کرتے تھے اور وہاں جا کے تقسیم کرتے تھے. یہ جذبہ بھی بہت دیکھنے میں آیا ہے. منفی باتوں کے ساتھ یہ بڑی مثبت بات ہے. وہ سارا ماحول دیکھا ہے میں نے. یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ آتے تھے ٹانگوں پر اور اس طرح سے چیزیں اکٹھی کرتے تھے, وہاں لے جاتے تھے, ڈیوٹیز دیتے تھے. کوئی پیسہ ویسا ظاہر ہے نہیں لینا تھا انہوں نے, لیکن ان سے جو بیچارے لٹا کے آئے تھے, لوگوں کو مروا کے آئے تھے, اپنے لوگوں کو, ان کو حوصلہ افزائی جہاں تک ہو سکتی تھی انہوں نے کی. اچھا, اب یہ صورت رہی ہے 2-3 سال, زیادہ نہیں رہا. پھر یہ ہوا مزید بہتری ایسے آئی کہ ہم 53-4 تک پاکستان مضبوط اقتصادی پوزیشن میں آ چکا تھا. اس کی وجہ کوریا کی جنگ تھی. کوریا کی جنگ ہوئی تو ہمارا پٹ سن وہاں بہت زیادہ گیا اور بکا, اس سے ہم سٹیبل ہو گئے. 1953 میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان میں
سکہ ہمارا روپیہ بہت سٹیبل سکہ تھا، اور میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے کہ $1 3 روپے کا، اور 4 کا تو بہت عرصہ رہا ہے، لیکن ہم ان پالیسیز کو قائم نہیں رکھ سکے، چلا نہیں سکے۔ میں جب BA میں داخل ہوا ہوں 3rd ایئر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا، نیو ہاسٹل میں۔ تو ایک دن صبح اکتوبر کی بات ہے، ارلی اکتوبر، صبح اخبار پھینک کے گئے ہیں وہ، اس میں 8 کالموں کی سرخی تھی۔ پاکستان ٹائمز ایک بڑا مشہور اخبار تھا اس زمانے کا، اس کی سرخی تھی مارشل لا امپوزڈ، اتنی بڑی سرخی تھی۔ 47 to 58 فیروز خان نون تک جتنے بھی پرائم منسٹر آئے ہیں، کوئی سال، کوئی 1.5 سال، ایک تو صرف 3 مہینے رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ جمہوریت یہاں نہیں چل سکتی، کیونکہ چلنے نہیں دی گئی کبھی، الیکشن تو ایک بھی نہیں ہوا، 58 تک ایک الیکشن نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے ویلکم کیا، مارشل لا کی ضرورت تھی، آ گئی۔ ہر روز صبح اخبار میں مارشل لا گورنمنٹ کی طرف سے اعلان آتا تھا کہ چیزوں کی قیمتیں کم کر دی گئیں، اور وہ باقاعدہ پورے پیج پر خبر چھپی ہوئی ہوتی، فلاں چیز اتنی قیمت اتنی کر دی گئی۔ اب وہ لوگ ٹوٹ پڑتے تھے انارکلی میں کہ چیزیں سستی مل رہی ہیں، خرید لی۔ چند دنوں میں وہ سٹاک ختم ہو گئے دکانوں کے، کھانے پینے کی چیزیں تو بالکل ہی ختم ہو گئیں۔ اچھا، پھر ماشاء اللہ گورنمنٹ نے کچھ اندازہ کیا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر تھوڑا سا انہوں نے تحمل کرنا شروع کیا۔ یہ بھی بہت عرصہ رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ حکومتیں نااہل تھیں، اب دیکھیں ہم نے قیمتیں کتنی کم کر دیں۔ جو ماشاء اللہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ سارے ذرائع ابلاغ پر قبضہ کر لیتی ہیں، اور اس وقت ٹی وی تو بعد میں شروع ہوا، ایوب کے دور میں ہوا اگرچہ، لیکن وہ بڑا محدود تھا۔ ریڈیو تھا، اخبارات تھے، ان پر سینسر لگا ہوا ہے، وہ خبر اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہم بالکل بے خبر تھے۔ میں مطلب ایک لیکچرر ہوں، پڑھاتے ہوئے مجھے کافی سال ہو گئے تھے اس وقت 71 میں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ حقیقت میں کیا صورتحال ہے۔ یعنی یہ کہ وہ تو گرنے کے قریب آ رہا ہے، ہمیں یہ کبھی تاثر یہاں نہیں دیا گیا، بتایا گیا کہ حالات ہمارے کنٹرول میں۔ ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ اچھا وہاں ہتھیار ڈال دیے انہوں نے پلٹن میدان میں، تو اٹ واز ایکسٹریملی شاکنگ۔ میں نے جب یہ سنا، میں گھر سے نکلا، اور میرے کچھ اخباروں میں اس زمانے تک خاصے تعلقات تھے۔ میں ایک اخبار کے دفتر میں گیا، وہاں سے اٹھا دوسرے کے دفتر میں چلا گیا، تیسرے کے دفتر میں چلا، ایسا لگتا تھا کہ لوگ مر گئے ہیں، اتنی ایک لہر تھی، اور لوگوں کو بعض اوقات اتنے جذبات تھے۔ ابھی یحییٰ خان موجود تھا، لیکن لوگ خود بخود سڑکوں پر نکل آئے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک بنے گا جو اگر بہت آئیڈیل ملک نہیں ہوگا تو پھر بھی انصاف ہوگا لوگوں کے ساتھ، اور عزت نفس ملے گی لوگوں کو۔ سب سے بڑی یہ بات ہے، عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کو پولیس تنگ کرے گی، نہ کوئی اور معتبر آدمی تنگ کرے گا، نہ جاگیردار تنگ کرے گا، نہ سرمایہ دار تنگ کرے گا۔ ہم اس طرح کا ملک خواہش لے کر نکلے تھے وہاں سے، لیکن وہ چونکہ ٹریک پر چلا نہیں۔ اگر وہ ٹریک پر چلتا، مثال کے طور پر پہلے ہی سے الیکشن ہو جاتے شروع میں، اور جو برسر اقتدار پارٹی آتی اس کو حکومت کرنے دی جاتی جو اس کا مینڈیٹ تھا، تو وہ غلطیاں کرتے، کچھ نہ کچھ سیکھتے اس سے، اس طرح چلتا ہے معاملہ آگے۔ دوسرا یہ ہوا کہ ہماری جو بڑی لیڈرشپ تھی وہ ساری جلدی چلی گئی ملک بنتے، مطلب قائد اعظم تو 1 سال کے بعد چلے گئے، اور لیاقت علی خان کو نکال دیا گیا راستے سے۔ 2 قسم کے لوگ تھے لیڈروں میں، ایک قسم وہ تھی جو بہت آنیسٹ تھے لیکن ایفیشینٹ نہیں تھے،
اور دوسرے لوگ تھے ویری کننگ، وہ جانتے تھے کام کیسے کرنا ہے اپنے مفادات کے لیے، لیکن وہ صحیح طور سے ملک نہیں چلاتے تھے۔ پر اس سے ڈیٹیریوریشن بڑھتی 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 یہاں تک پہنچ گئی۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔